السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے آرگنائزیشنل روٹینز۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ روٹینز یا آرگنائزیشنل روٹینز کی دو کونوٹیشنز ہیں، اور یہ آرگنائزیشنل اڈیپٹیشن یا آرگنائزیشن کو اڈیپٹ کرنے میں آرگنائزیشن کا جو آؤٹر انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایک اڈیپٹیو یا اڈیپٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو روٹینز کے بیسیکلی دو کونوٹیشنز ہیں، ایک یہ کہ روٹینز جو ہیں وہ بہت زیادہ ریجڈ ہوتی ہیں اور آرگنائزیشن کو انفلیکسیبل بناتی ہیں، اور دوسرا جو بات ہے وہ یہ کہ روٹینز میں کیا لرننگ بھی پوشیدہ ہے یا روٹینز کی کوئی پازیٹیو کونوٹیشن بھی ہے۔ تو آج کا ہمارا سیشن اس چیز پہ بیسیکلی بیس کرے گا کہ ویدر آرگنائزیشنل روٹین از اے سورس آف آرگنائزیشن اڈیپٹیشن اور ناٹ۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ریفر کروں گا، ایک اسکالر ہیں جیمز مارچ، اور انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سائنس کوارٹرلی میں ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے اور اس کا نام ہے فٹ نوٹس ٹو آرگنائزیشنل چینج۔ تو اب میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس آرٹیکل کو ڈائریکٹ ایکسس کریں اور اس کو گو تھرو کریں۔ اٹ از ریٹن ان سم وٹ سمپلر لینگویج، اور میں اسے کلاسیکل آرٹیکل کہوں گا۔ اور یہ آرگنائزیشنل روٹین کی نارملی تو ہم روٹین کو ویو کرتے ہیں کہ روٹین از سم تھنگ وچ میکس آرگنائزیشن سلگش، یا آرگنائزیشن جو ہے وہ لیگ بیہائنڈ کر جاتی ہے انوائرمنٹ میں۔ انوائرمنٹ کا ریٹ آف چینج کچھ اور ہے اور آرگنائزیشن میں ریٹ آف چینج کچھ اور ہے۔ تو روٹین جو ہے بیسیکلی وہ فکسیشن کی طرف لے جاتی ہے اور پروسیجرلزم کی طرف لے جاتی ہے اور پروسیس پہ فوکس کرتی ہے، اور ٹاسک یا اینڈز یا آبجیکٹیوز ہیں جو اس روٹین کے نتیجے میں اچیو کرنے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی مینیجرز انوالو ہوں یا اپنے ٹاسک میں الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو ہے ٹاسک اچیو کرنے کا وہ بھول جاتے ہیں، بلکہ دے ٹینڈ ٹو گیٹ لاس ان آرگنائزیشنل روٹینز۔ تو یہ تو ایک ٹپیکل نیگیٹو کونوٹیشن ہے، لیکن یہ جو اسکالر ہیں انہوں نے ایک بڑا بیلنسڈ ویو دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب روٹین صرف نیگیٹو کونوٹیشن بھی نہیں ہے، بلکہ وہ آرگنائزیشن کو ایک اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ یعنی یہاں پہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اسٹیبل پروسیسز، آرگنائزیشنل روٹینز آر بیسیکلی انیبلنگ آرگنائزیشنل پروسیسز اے ڈائمینشن آف اسٹیبلٹی۔ اس میں ایک جو چیز انٹروڈیوس کرتی ہے روٹین وہ یہ کہ اسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ کرتا ہے، اور پھر یہی اسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آرگنائزیشن کو اڈیپٹیشن کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع بیسیکلی آرگنائزیشنل روٹین کے سیلینٹ آسپیکٹس کے بارے میں ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جیمز مارچ صاحب جو ہیں وہ آرگنائزیشن روٹین کے بارے میں کیا ویو رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بیسیکلی ایمفیسائز کیا کہ اٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین چینج اینڈ اڈیپٹیو بیہیویئر، اور آرگنائزیشنل روٹین کو اس نے بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پروزائک نیچر آف چینج، کہ جی یہ بیسیکلی بڑی ڈل اور کریکٹر لیس قسم کی چینج ہوتی ہے جو آرگنائزیشن روٹین کے نتیجے سے جو چینج آرگنائزیشن میں آتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اس نے فٹ نوٹس کے حوالے سے بات کی ہے۔ ریسرچ میں یا ریسرچ میتھڈز میں اگر آپ دیکھیں یا اکیڈیمک آرٹیکل آپ دیکھیں تو اس میں اینڈ نوٹس یا فٹ نوٹس دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس نے کہا کیونکہ فٹ نوٹس کو کنسلٹ کیے بغیر آپ کا آرٹیکل جو ہے ایٹ ٹائمز میننگ لیس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ریفرنس کیپشن جو ہے جو آتھر کا ہے کہ فٹ نوٹس ٹو آرگنائزیشنل چینج، پوائنٹ یہ ہے کہ جنرلی ہم بہت سارا لٹریچر پڑھتے تو ہیں لیکن ہم وی ٹینڈ ٹو اگنور فٹ نوٹس۔ تو یہاں پہ آتھر نے بیسیکلی ہائی لائٹ کیا کہ اگر ہم چینج کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آرگنائزیشنل روٹینز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان 5 فٹ نوٹس کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں۔ تو فوکس جو ہے یہاں ان فٹ نوٹس پہ ہے جس کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ 5 فٹ نوٹس ٹو آرگنائزیشن چینج۔ تو پہلے ہم بات کریں گے فٹ نوٹس ٹو آرگنائزیشنل چینج۔ جیمز مارچ نے اسے کون کون سے ایسے ہیں فٹ نوٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور پھر ہم ان کی ڈسکرپشن اور اس کے انالیسس پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو اس نے بات کی ہے فٹ نوٹ نمبر 1 وہ یہ ہے، آرگنائزیشن آر کنٹینیولی چینجنگ روٹینلی، ایزیلی اینڈ ریسپانسولی، but change within them cannot be controlled arbitrarily. Organizations rarely do exactly what they are told to do.
سو فٹ نوٹ نمبر 1 یہ کہتا ہے اکارڈنگ ٹو جیمز مارچ کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کنٹینیولی اپنے آپ کو چینج کرتی رہتی ہے, اور لیکن یہ چینج فینومینا جو ہے اس کو آربیٹریریلی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, یعنی ایٹ دی ول آف مینیجرز اٹ کین ناٹ بی ایٹ ٹائمز کنٹرول, ایٹ ٹائمز اٹ گیٹس آؤٹ آف کنٹرول. ٹھیک ہے نا, یہ جب آپ چینج انٹروڈیوس کرنا تو ٹھیک فینومینا ہے, لیکن پھر جب آپ چینج فینومینا انٹروڈیوس کرتے ہیں اور آرگنائزیشن چینج کرتی ہے تو کچھ ایسی ڈائنامکس ہوتی ہیں, کچھ ایسے فینومیناز ہوتے ہیں, کچھ ایسے اس کے کانسیکوینسز ہوتی ہیں کہ وہ چینج مینجمنٹ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, یعنی آربیٹریریلی وداؤٹ اینی لاجک, وداؤٹ اینی سسٹم ایٹ ٹائمز ون کین ناٹ کنٹرول اٹ. یہاں پہ یہ چیز ہائی لائٹڈ ہے, اور اس کی اگر میں میکرو لیول پہ فار انسٹنس ایگزامپل دوں تو آپ کو میکرو لیول پہ فار انسٹنس انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں یاد ہوگا کہ سوویت یونین کا جو فینومینا ہوا ہے کہ وہاں پہ ریفارمز بہت عرصے بعد انٹروڈیوس کرائی گئیں, گلاسنوسٹ اینڈ پریسٹرائکا, گورباچوف نے انٹروڈیوس کرائیں, بٹ واٹ ہیپنڈ آفٹر اے وائل, جیسے اس نے وہ چینجز انٹروڈیوس کرائیں ایک کلوز سسٹم میں تو وہ سسٹم بالکل ایکسپلوڈ کر گیا, اور وہ جو چینج فینومینا تھا وہ مینیج بالکل نہیں ہوا, اور دیٹ ایونچولی ریزلٹیڈ ان withering away of Soviet Union, اور پھر وہ بہت ساری ریاستوں میں تقسیم ہو گیا. تو what happened actually بیسیکلی اس نے گلاسنوسٹ اور پریسٹرائکا یعنی اوپننس اور ریسٹرکچرنگ کرنا چاہی تھی اپنے سسٹم کے اندر, لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, اور ایونچولی وہ اس کی ٹوٹنے پر منتہج ہوا. تو پوائنٹ یہ ہے ایون آرگنائزیشن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں سسٹم, اور پھر وہ لیڈرشپ کے کنٹرول سے باہر چلا جاتا ہے اور لیڈرشپ کے اختیارات میں نہیں, آربیٹریریلی یعنی اپنی ول پہ جب بھی جیسا چاہیں وہ کر لیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ایٹ ٹائم چیزیں جو ہیں وہ پھر جسے آپ کہتے ہیں کہ لوز ہو جاتی ہیں اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو جو چینج انٹروڈیوس کرنے کے مقاصد کے لیے وہ چینج انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے, تو وہ چینج جو ہے وہ مقاصد ایٹ ٹائمز حاصل نہیں کر سکتی. تو دس از بیسیکلی فٹ نوٹ نمبر 1 کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا وائل گوئنگ تھرو چینج مینجمنٹ اور انٹروڈیوسنگ چینج ان این آرگنائزیشن. وی ہیو ٹو بی ویل اویئر آف دس فینومینا. ایٹ ٹائمز چینج مینجمنٹ گیٹ آؤٹ آف ہینڈ اینڈ آؤٹ آف کنٹرول. اب سیکنڈ فٹ نوٹ کیا کہتا ہے, چینجز ان آرگنائزیشن ڈیپینڈ آن اے فیو اسٹیبل پروسیسز. تھیوریز آف change emphasize either the stability of the process or the changes they produce, but a serious understanding of organization requires attention to both. یہاں پہ مارچ صاحب ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جناب آرگنائزیشن میں جو چینج فینومینا ہے یا اس کی ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن, ان فیکٹ دیٹ ڈیپینڈز آن اے اسٹیبل پروسیس. آرگنائزیشن کے ویریس پروسیسز ہیں جن کی ٹائم اینڈ اگین وی ہیو ریفر ٹو لائک کنٹرول پروسیسز, کمیونیکیشن پروسیسز, ڈیسیژن میکنگ پروسیسز, آبجیکٹو سیٹنگ پروسیسز. اگر وہ پروسیسز اسٹیبل ہوں گے تو چینج مینجمنٹ بھی انفیکٹ اس میں بھی اسٹیبلٹی ہوگی اور اس کی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن میں افیکٹونیس ہوگی. اگر یہ پروسیسز اسٹیبل نہیں ہوں گے تو پھر چینج مینجمنٹ بھی افیکٹو نہیں ہوگی. تو دس از بیسیکلی سم تھنگ وچ از ہائی لائٹڈ ہیئر. پھر یہ کہتے ہیں کہ تھیوریز آف جو چینج ہیں انفیکٹ وہ اسٹیبلٹی آف دی پروسیس پہ یا فوکس کرتی ہیں یا پھر جو چینجز وہ ڈیزائرڈ چینجز ہیں اس پہ فوکس کرتی ہیں ایٹ ٹائمز, یعنی ایک چیز پہ فوکس کر رہے تھے. انفیکٹ ہونا یہ چاہیے کہ وہ دونوں پہ یعنی پروسیس کی اسٹیبلٹی پہ بھی فوکس ہونا چاہیے اور چینج اور ڈیزائرڈ چینج پر بھی فوکس ہونا چاہیے. یعنی اسٹیبلٹی اینڈ چینج ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں, دونوں پہ سائملٹینیسلی فوکس ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو اتنا زیادہ چینج کرتے ہیں کہ جو پروسیس کی اسٹیبلٹی ہے یا اس میں جو اسٹیبل ایلیمنٹس ہیں اس کو ہم وی ٹینڈ ٹو ٹوٹلی اگنور. اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ سسٹمز میں کچھ چیزیں اسٹیبل ہونی چاہیے اور وہ خاص طور پہ پروسیسز کو اسٹیبل ہونا چاہیے, جن پروسیس کو ارلیئر میں نے ہائی لائٹ کیا.
اگر وہ پروسیسز اسٹیبل نہیں ہوں گی تو پھر چینج کو مینیج کرنا اور ڈیزائرڈ ریزلٹس لینا وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم آل ٹوگیدر ہر آسپیکٹ میں اگر چینج کرتے ہیں تو دین اٹ بیکمز ان مینیجیبل. یعنی سائملٹینیسلی وی آر پلئنگ ود ڈفرنٹ اور ملٹیپل ویریبلس ایٹ دا سیم ٹائم ود پروسیسز آف the organization and definitely the changes, then what is going to happen? It will become unmanageable. تو یہاں پہ مارٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا فوکس دونوں پہ ہونا چاہیے, چینج پروسیسز پہ یا آرگنائزیشنل پروسیسز پہ, اور چینجز جو وہ پروڈیوس کریں, وہ پروسیس جو چینج پروڈیوس کریں اس پہ بھی فوکس ہونا چاہیے. دونوں کو ہم نے ہیلدیلی دیکھنا ہے. اسی کو ایڈگر شین نے یہ اس طرح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ چینج اینڈ اسٹیبلٹی آر بیسیکلی دی ٹو سائڈس آف دی سیم کوائن. یعنی کوائن کی ایک طرف اسٹیبلٹی ہے, دوسری طرف چینج ہے. کوائن بیسیکلی ایک ہے. تو کیا چیز اسٹیبل ہونی چاہیے, کیا چیز چینج ہونا چاہیے اوور آل سسٹم میں. وی ہیو ٹو لک ایٹ دی سسٹم فرام دس پرسپیکٹو. واٹ ایلیمنٹس ٹو ریٹین اینڈ واٹ ایلیمنٹس ٹو چینج. تو کچھ چیزیں اسٹیبل ہوتی ہیں, تو یہاں پہ جس چیز کو اسٹیبل اور اسٹیبلٹی کے لیے پریفر کیا گیا ہے وہ آرگنائزیشنل پروسیسز ہیں, اور ریمیننگ ایلیمنٹس میں بھی چینج کے پرسپیکٹو سے دیکھی جانی چاہیے. ناؤ وی ہیو فٹ نوٹ نمبر 3, اینڈ اکارڈنگ ٹو فٹ نوٹ نمبر 3, ڈفرنٹ تھیوریز آف چینج آر ان فیکٹ ڈفرنٹ ویز ٹو ڈپکٹ ڈفرنٹ تھیوریز آف ایکشن. So most changes in organization reflect simple responses to demographic, economic, social and political forces out there in environment. So یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو theories of change جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ٹائم اینڈ اگین, وہ ان فیکٹ theories of change نہیں ہے بلکہ theories of action ہے. یعنی theories of human action کہ یا behavioral aspect پہ بیسیکلی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم کیوں ایکٹ کرتے ہیں, آرگنائزیشن میں ایکشن کیسے ہوتا ہے. تو یہاں پہ اکارڈنگ ٹو مارچ جو ہے وہ بیسیکلی جو ایکشن جو بیس کرتا ہے وہ انوائرمنٹ میں 3-4 چیزیں ہیں کہ انوائرمنٹ میں ایک ڈیموگرافک چینج ہے یا پولیٹیکل, اکنامک, سوشولوجیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل. تو اس قسم کی چینجز جو ہو رہی ہوتی ہیں, انفیکٹ ہمارا جو ایکشن ہے وہ کورسپونڈ کرتا ہے ان 4 یا 5 جو ویریبلز ہیں جو انوائرمنٹ میں, ان میں اگر کوئی چینج ہو رہی ہو تو ہمارا ایکشن بھی لائک وائز ہوتا ہے. تو جو ہیومن ایکشن ہے یا آرگنائزیشنل ایکشن ہے مینیجرز کا یا ڈیسیژن میکرز کا, انفیکٹ وہ بیس کرتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ اور کورسپونڈ کرتا ہے کہ انوائرمنٹ میں کس ٹائپ کی چینجز ہو رہی ہیں. اور انوائرمنٹ میں جس قسم کی بھی چینجز ہو, یہاں پہ ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں, ایدر دے ریفر ٹو ڈیموگرافک چینج یا پھر پولیٹیکل چینج, اکنامک چینج, سوشولوجیکل چینج اور ٹیکنالوجیکل چینج, جس کو ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں پیسٹ انالیسس بھی کہتے ہیں, پولیٹیکل, اکنامک, سوشولوجیکل اینڈ ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل. تو پیسٹ انالیسس بھی کرتے ہیں کہ جناب اسٹریٹجی فارمولیشن اور اسٹریٹجی مینجمنٹ سے پہلے ہمیں سیناریو انالیسس کرنا چاہیے کہ سیناریو میں کس قسم کی چینجز ہو رہی ہیں, اور پھر لائک وائز ہمیں پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنانی چاہیے. تو یہاں پہ اس فٹ نوٹ نمبر 3 میں جس چیز پہ فوکس کیا گیا ہے وہ یہ کہ, اور ایک تو یہ کہ تھیوریز آف چینج ان فیکٹ تھیوریز آف آرگنائزیشنز ہیں, آرگنائزیشنل ایکشن ہے کہ آرگنائزیشن میں ہم ایکشن کب لیتے ہیں اور کیسے لیتے ہیں. تو جب ہم اس ایکشن پہ اگر غور کریں تو وہ کورسپونڈ کرتا ہے, بیسیکلی ایکشن کورسپونڈ کرتا ہے انوائرمنٹ میں جو چینجز ہو رہی ہیں پولیٹیکل, اکنامک, سوشولوجیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل اور ڈیموگرافک کانٹیکسٹ. تو اس حوالے سے جو بھی ہمارا ایکشن ہوگا وہ ان کو کورسپونڈ کرتا ہے. تو دس از بیسیکلی فٹ نوٹ نمبر 3. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ نوٹ نمبر 4 کیا کہتا ہے. سو although organization response to environmental events is broadly adaptive and mostly routine based, the response take place in a confusing world. As a result, prosaic processes sometimes have surprising outcomes. یہ فٹ نوٹ بھی اگین سم وٹ کچھ آسپیکٹس جو ہیں ہم ارلیئر کور کر چکے ہیں ارلیئر فٹ نوٹس میں, اور یہ اگین یہی شو کرتا ہے کہ آرگنائزیشنل جو رسپانس ہے تو انوائرمنٹل ایونٹ بیسیکلی وہ اڈیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے اور روٹینلی جو ہے روٹینائزڈ ہوتا ہے, اور روٹینلی وہ
چینج انکارپوریٹ بھی کرتا ہے ایز سچ. لیکن انفیکٹ جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ ورلڈ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے, انڈیفائنڈ ہے, اور ورلڈ جو ہے وہ ہمیں کنفیوز ایٹ ٹائمز کنفیوزنگ ہے. تو واٹ ہیپن دیٹ موسٹ آف دا ٹائم وی جو ہمارے پری ڈیٹرمنڈ ایکشنز ہوتے ہیں وہ پھر ایٹ ٹائمز وی میٹ ود سرپرائزنگ آؤٹ کمس. یعنی ہمیں پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہر چیز اسٹیبل ہے اور فکسڈ ہے تو جو بھی ہم ایکشن کریں یا جو بھی مینیجر ایکشن کرے تو اس کا آؤٹ کم بھی پری ڈیٹرمنڈ ہونا چاہیے اور ویسا ہی آؤٹ کم ہو. لیکن ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ کم یا ریزلٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں, جیسے مینیجرس چاہتے ہیں, جیسے آرگنائزیشن میں پالیسی میکرز چاہتے ہیں, پالیسی امپلیمنٹرز چاہتے ہیں. ایٹ ٹائم جب وہ ریزلٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک قسم کا یعنی روٹینز میں سولوشن پھر ہمیں نہیں ملتا یہ آرگنائز. تو پھر وہ روٹین میں سم وٹ ایڈاپٹیشن کی نیڈ آتی ہے, سم وٹ انوویشن کی نیڈ آتی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از ہائی لائٹڈ کہ روٹین ڈیسیژن میکنگ یا روٹین پروسیسز پہ فوکس بھی ایٹ ٹائمز برنگز این سرپرائزنگ آؤٹ کم, کہ وہ روٹینائزڈ آؤٹ کم نہیں ہوگا بلکہ ایک ڈفرینٹ آؤٹ کم ہوگا. کیونکہ ہیومن اگین جہاں پہ بھی ہیومن بیہیویئر ہے اور ہیومن بیہیویئر کا انٹریکشن ہے وہاں پہ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے, ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی ہے, ایلیمنٹ آف انپریڈکٹیبلٹی ہے. تو آرگنائزیشنل جو پروسیسز ہیں ان کا بیسیکلی کام یہی ہے کہ وہاں پہ انپریڈکٹیبلٹی, انسرٹینٹی کے ایلیمنٹ کو ریڈیوس کرے اور پریڈکٹیبلٹی اور سرٹینٹی انٹروڈیوس کرے, سو دیٹ کہ آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز اور آؤٹ کم کو مینج اور کنٹرول کر سکے اور اچیو کر سکے. بیسیکلی آرگنائزیشن کا پرپز ہی یہی ہے کہ کس طرح ہیومن بیہیویئر کو, ہیومن انٹریکشن کو کنٹرول کیا جائے, اور پھر اس کے بعد جو بھی آؤٹ کم ہے وہ ہمارا پریڈکٹیبل ایلیمنٹ ہے. اسی لیے ایٹ ٹائمز یہ آرگنائزیشن بہت زیادہ پروسیس سینٹرڈ ہوتی ہے اور ٹاسک سینٹرڈ ہوتی ہے. اور پھر آرگنائزیشن کے اگر آپ ویبرین فیچرز دیکھیں جو میکس ویبر نے کلاسیکل آرگنائزیشن کے بتائے ہیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ آرگنائزیشن کا سارا فوکس ہی بیسیکلی ڈیزائن کے ایلیمنٹ پر ہے کہ کس طرح ہم انشور کر سکیں, کنٹرول کو مینج کر سکیں اور ہیومن بیہیویئر کو بیسیکلی کنٹرول کرنا ہے. یہ بیسک پرپز ہے آرگنائزیشن کا. تو جو آرگنائزیشنل پروسیسز ہیں ایٹ ٹائمز وہ انڈیفرنٹ ہوتے ہیں, وہ کریکٹر لیس ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں مارچ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے پروزائک نیچر آف, وہ ڈل ہوتے ہیں, کریکٹر لیس ہوتے ہیں, انڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشنل پروسیسز کی جو ٹونالٹی ہے وہ انڈیفرنٹ ہے, اور لیکن اس کو ڈیل کرنا ہے ہیومنز کے ساتھ. ہیومنز ظاہر ہے وہ ایموشنل ہوتے ہیں, تو اب کیا ان میں کوئی وہ کمپیٹیبلٹی ہے؟ تو یہ چیز پھر ہمیں بیوروکریٹک آرگنائزیشن بیسیکلی انڈیفرنٹ لیگل کریکٹر جو ہے یا لیگل پروسیسنگ یا ڈیو پروسیس آف لا یا رولز وہ ڈومیننٹ نظر آتی ہے, اور ایموشنز کی ہمیں امپورٹینس اور سگنیفیکینس کم نظر آتی ہے. لیکن آج جو ماڈرن آرگنائزیشن جو ہے, جو ویبرین اور کلاسیکل ماڈل کو بیسیکلی سم واٹ کریٹیسائز کر رہی ہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایموشنل ایلیمنٹ ہے. اب باؤنڈیڈ ریشنالٹی کی بجائے جو نیا ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ باؤنڈیڈ ایموشنالٹی ہے, کہ آئی کیو اور ریشنل ایلیمنٹ کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ مینیجرز جو ہیں یا ورک فورس جو ہے یا امپلائیز جو ہے ان کا ایک ایموشنل کوشنٹ ہے, اور پروڈکٹیوٹی فنکشن ہے ایموشنل کوشنٹ کا. آپ ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ جو پروزائک نیچر آف بیسیکلی آرگنائزیشنل پروسیس ہے اس سے ڈیل کرنا ہے. دیٹ مے برنگ ان اٹس انٹریکشن ود humans may bring in a surprising outcomes. So this is something which is highlighted here. Now footnote number 5 says adaptation to changing environment involves an interplay of rationality and foolishness. Organizational foolishness is not maintained as conscious strategy but embedded in such organizational anomalies as slack, managerial incentives, symbolic action, ambiguity, and loose coupling. So, footnote number 5 میں جو چیز highlighted ہے کہ organization میں دو aspects ہیں. ایک تو اس میں planning کا element ہے اور rationality کا element ہے.
کہ مینیجرز جو ہیں وہ کاسٹ بینیفٹ بیسس پہ ڈیسیجنز لیتے ہیں. اینڈ مینس پہ بیسیکلی اپنے مینس کے مطابق ہی اینڈس فارمولیٹ کرتے ہیں یا آبجیکٹیوز فارمولیٹ کرتے ہیں, کیپنگ ان ویو ریسورسز دے ہیو یا پوزیشن جو ان کی ہے اس کے مطابق ہی, اور ایک ریشنل یا انوائرمنٹ میں دیکھیں گے کہ ایکسیپٹیبلٹی لیول کیا ہے, جو بھی ان کا پرفارمنس یا آبجیکٹیوز وہ آبجیکٹیوز کے لیول سیٹ کرنا چاہیں تو ایک ریشنل کائنڈ آف ڈیسیژن ہے. ٹھیک, تو جس کو ہم پہلے بھی بہت دفعہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں, جس کی ویکر آسپیکٹ جو ہے وہ باؤنڈریڈ ریشنالٹی پہ یا ریشنالٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, تو وہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے ایٹ ٹائمس. لیکن یہاں پہ جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ آرگنائزیشن میں ریشنالٹی از ون ویریبل اینڈ ایٹ ٹائمس فلشنس, یہاں پہ مارچ نے اسے فلشنس کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا. دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ان کا انٹرپلے ہے اور دونوں کا انٹریکشن ہے سائملٹینیسلی. اگین جیسے بات ہے کہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ فلشنس کا ایلیمنٹ کیا ہے, کیونکہ آرگنائزیشنل پروسیسز ہیں اور اسٹرکچرز ہیں اور اتھارٹی ہے, تو ایٹ ٹائمز جو ہے جو لوگ ڈیسیژن کرتے ہیں اسپیشلی لارج آرگنائزیشن میں, تو فلشنس جو ہے وہ آپ کسی بھی لارج آرگنائزیشن میں اگر آپ اس کو آبزرو کریں, اسٹڈی کریں, لوگوں کو سروے کریں, تو یہ آسپیکٹ آپ کو خود بخود ہائی لائٹ ہو جائے گا, کیونکہ ڈیسیژن میکر سینئر ایگزیکٹوز ہوتے ہیں جو کہ آبجیکٹو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور امپلیمنٹیشن لوور لیول پہ ہوتی ہے, اور ان میں ایٹ ٹائمس کوئی بھی ریلیشن شپ نظر نہیں آتا, خاص طور پہ پیپل ہو آر ایٹ دی لوور لیول. تو جب ہم کلیکٹیولی اسے ہولسٹک لیول پہ دیکھیں گے تو ایٹ ٹائمز اس میں بہت سارے, یہاں پہ اس نے اینومیلیز کہا ہے کہ اینومیلیز مینس کنٹراڈکشن, تو آرگنائزیشن میں کنٹراڈکشن ہمیں نظر آتی ہے, آرگنائزیشن میں ایک سلیک نظر آتا ہے. سلیک کا بھی ویریبل ہم آگے چل کے بھی اس کو دیکھیں گے کہ اس کے میننگس کیا ہیں اور اس کا جو چینج مینجمنٹ سے اس کی ریلیونسی کیا ہے. یا ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ چیزیں کلیئر کٹ نظر نہیں آتی کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو, یا پھر اس میں چیزیں بہت زیادہ ایٹ ٹائمز ریڈنڈنٹ اور بہت زیادہ نان کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز اور مینز ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پر بیسیکلی جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ ایک طرف تو ریشنل ایلیمنٹ ہے اور دوسری طرف ایک جو فلشنس کے یہاں پہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا مارچ نے, دونوں کا سائملٹینیسلی انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو جب آپ پروسیس کو یا پروسیسز کو بہت زیادہ فوکس کریں گے تو یہ چیزیں بھی آبویس ہوں گی. تو اب یہ جو آرگنائزیشن فلشنس ہے یہ کوئی کانشیس اسٹریٹجی کا نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے اسپل اوورز کے طور پہ مینیفیسٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ چیزیں آرگنائزیشن میں ملٹیپل لیولز پہ امبیڈیڈ ایٹ اے ملٹیپل, جسے آپ کہتے ہیں نا کنسنٹرک لیول پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں کہ چیزیں انڈیویجول لیول پہ کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹل لیول پہ کچھ اور ہوتی ہیں, اور آرگنائزیشنل لیول پہ کچھ اور ہوتی ہیں. اسپیشلی یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم لارج آرگنائزیشنس کی بات کریں گے, وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں بہت آبویس نظر آتی ہیں. اب ہم بات کریں گے جسے مارچ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اسٹیبل پروسیسز آف چینج, اسٹیبل پروسیسز آف آرگنائزیشنل چینج, یعنی آرگنائزیشن کے جو پروسیسز اس میں ہیں وہ انفیکٹ اس کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اور آرگنائزیشن جو ہے اپنے چینج انٹروڈیوس کرنے میں کیوں کامیاب ہوتی ہے اور کیوں فیل ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو مارچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ اس کو جنرلی پرسیو کیا جاتا ہے ایز ریجڈ اینڈ انفلیکسیبل اینٹی, اور چینج اس وجہ سے فیل ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن بہت زیادہ, اور یہ چیز ہم کافی دفعہ اسٹڈی بھی کر چکے ہیں کہ آرگنائزیشن کو پرسیو کیا جاتا ہے ایز اے ریجڈ اینڈ انفلیکسیبل اینٹی, اور اس لیے وہ چینج کو اکاؤنٹ فار نہیں کرتی. بلکہ یہاں پہ مارچ نے جو ہائی لائٹ کیا وہ یہ کہ آرگنائزیشن ڈو ناٹ فیل آن اکاؤنٹ آف بینگ rigid or inflexible, rather it fail because at times organizations are too imaginative. یعنی آرگنائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امیجنیشن اور فیوچرسٹک پرسپیکٹو کی وجہ سے جو ہے وہ فیل ہوتے ہیں اور چینج کو انٹروڈیوس کرنے میں اور امپلیمنٹ کرنے میں. اگین ایلڈرچ کہتا ہے کہ چینج آرگنائزیشن میں اس وقت فیل ہوتی ہے کہ جب آرگنائزیشن خاص طور پہ اپنی ارلیئر سٹیج پہ ہو.
یعنی وہ جب آرگنائزیشن از اسمال، اس کے انسیپشن کے بعد ابھی اسے اسٹیبلش ہونے میں کوئی زیادہ ٹائم نہ ہوا، تو اس سٹیج پہ آرگنائزیشن میں چینج جو ہیں وہ فیل ہوتی ہیں اور اپنے مقصد جو ہے اچیو کرنے میں ناکام رہتے ہیں. لیکن لیٹر سٹیج پہ ایز آرگنائزیشن ٹینڈ ٹو بیکم بگر اینڈ لارجر then in that case change management is quite successful. Again اب یہاں پہ جو چیز ہائی لائٹڈ ہے اس میں آسپیکٹ میں کہ جی ارلیئر اسٹیج میں چینج مینجمنٹ فینومینا فیل ہوتا ہے، اور آرگنائزیشن جب میچیور ہے اور آرگنائزیشن کا جب ایک سگنیفیکینٹ سائز ہے اور اسے اسٹیبلش ہوئے بہت ٹائم ہو گیا تو پھر آرگنائزیشن جو ہے اس میں انیشیا، جس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، انیشیا ہائی ہے اور پھر آرگنائزیشن سروائیو کرتی ہے اور اپنے چینج مینجمنٹ فینومینا کو مینج کرتی ہے. تو اٹ مینس کہ لارجر آرگنائزیشن اگرچہ اس میں انیشیا ہوتا ہے، اور ایک ویو یہ تھا آرگنائزیشن ایکولوجسٹ کا کہ دے فیل ٹو مینج چینج اوئنگ ٹو سفیشینٹلی ہائی لیول آف ریزسٹنس لیول فرام ود ان، اور وہ اس کی اڈیپٹیبلٹی کو سلو کرتا ہے. لیکن یہاں پہ اگین وہی بات آئی ہے کہ نہیں، یہ تو انیشیا کے ریزن نہیں ہے، بلکہ اس میں جو لارجر آرگنائزیشن ہے وہ چینج کو اسینشلی کوپ اپ کرتی ہے اور چینج کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کرتی ہے ایز اگینسٹ اسمالر آرگنائزیشن. دین وہ آرگنائزیشن جی لارجر آرگنائزیشن جو ہے اس کا میننگ یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیبل آرگنائزیشن ہے اور اسٹیبل آرگنائزیشنل پروسیسز ہیں. تو لارج کے ساتھ جو چیز آئیڈینٹیفائی کیا ہے ہمارے اس کانٹیکسٹ میں کہ آرگنائزیشنل پروسیسز جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں، جن کو ہم نیگیٹولی ایٹ ٹائمز کنوٹیٹ کرتے ہیں کہ جناب دیز آر ریجڈ اینڈ انفلیکسیبل. یہاں پہ آرگنائزیشنل پروسیسز کی، آرگنائزیشنل روٹین کی پازیٹیو ڈائمینشن کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو یہاں پہ ریجڈیٹی اور انفلیکسیبلٹی سم واٹ اس تھیم کو اتنا بلکہ ایمفیسائز نہیں کیا، بلکہ جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا. دیکھیں اگین یہ دو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، ایک لا ایک ہی ہے، رول ایک ہی ہے، ایک پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہے، ایک فلیکسیبل اور لبرل انٹرپریٹیشن ہے، اور ایک نیگیٹو اور ریسٹرکٹیڈ اور لمیٹڈ انٹرپریٹیشن ہے. تو ایگزیکٹلی یہی چیز آرگنائزیشنل پروسیسز کے ساتھ ہو رہی ہے کہ آرگنائزیشنل پروسیسز کو ایٹ ٹائمز لارجر آرگنائزیشن میں ہم یہ کہہ کے کہ جناب دیز آر بیوروکریٹک آرگنائزیشن اینڈ دے فوکس ٹو مچ آن ڈیو پروسیس، اور پھر ریجڈ ہو جاتی ہیں اور انفلیکسیبل ہو جاتی ہیں. اور یہی چیز جس کو مارچ نے ہائی لائٹ کیا وہ یہ کہ نہیں، انفیکٹ یا آلڈرچ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں فوکس کیا ہے کہ انفیکٹ جب آرگنائزیشن لارج ہوتی ہیں تو ان کے سکسیسز کے چانسز زیادہ ہیں. سو دیر از کنسیڈریبل اسٹیبلٹی ان آرگنائزیشن اینڈ آرگنائزیشنز آر ریمارکیبلی اڈیپٹیو ایز انڈیورنگ انسٹیٹیوشن ریسپونڈ ٹو volatile environment easily though not optimally. So again the thing is کہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنی اسٹیبلٹی کی وجہ سے ان کی اڈیپٹیو کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. اب تھیسس یہاں پہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں اگر اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر آرگنائزیشن زیادہ اڈیپٹیو ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن کے اندر انڈیورنگ ہوں گے تو پھر والاٹائل انوائرمنٹ کے ساتھ ایزیلی کوپ اپ کر سکیں گے. اب یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ آپٹیمل لیول پہ کوپ اپ کرتے ہیں یا سیٹسفائنگ لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں. ایک اور بات جو بہت ہی کامن سمجھی جاتی ہے اور جس کو مارچ نے یہاں پہ ڈائلما کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جیسے ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو چینج کا مطلب جو جنرلی پرسیو کیا جاتا ہے کہ ڈرامیٹک چینج ہو جائے گی. آج ایک پوزیشن کی اور بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی کیٹاگوریکل چینج ہوگی، ڈسکریٹ لیول پہ چینج ہوگی، بلکہ اکارڈنگ ٹو ہم ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو چینج ہوتی ہے وہ ایک روٹین پروسیسز میں ہی انکر کر رہی ہوتی ہے یا اکر کر رہی ہوتی ہے بیسیکلی. تو بیسیکلی روٹین پروسیس کی اس نے اسٹرینتھ ہائی لائٹ کی ہے کہ روٹین پروسیسز آر سو پاورفل دیٹ میک آرگنائزیشن successfully adaptable to its environment. یعنی سکسیسفل اڈیپٹیشن میں انفیکٹ روٹین کا رول، آرگنائزیشنل روٹینز کا رول جو ہے یا پروسیجرل روٹینز کا رول زیادہ اسٹرانگ ہے ایز اگینسٹ اینی ادر تھنگ. لیکن لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں مینیجرز یا ممبرز آف این آرگنائزیشن یا اسٹیک ہولڈرز کہ کوئی ایسی ڈرامیٹک چینج آ جائے گی کہ
کوئی ڈراما کے فیچرز ہوں گے اس میں, تو اس کے بعد ہی چینج آئے گی. حالانکہ وہ اکارڈنگ ٹو ہم ایسا نہیں ہوتا, وہ ایک کنٹینیول پروسیس میں جو اس کے جو پروسیجرز ہیں, پروسیسز ہیں, وہ اس چینج کو انگیج کرتے ہیں, انوائرمنٹ کو انگیج کرتے ہیں, اور سکسیسفل چینج امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو اسی چیز کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی موسٹ چینجز ان آرگنائزیشن ریزلٹ نیدر فرام آرگنائزیشنل پروسیسز اور فورسز nor from uncommon imagination, but from relatively stable routine processes that relate organization to their environment. یعنی کوئی امیجنیشن کا کمال نہیں ہے کہ فیوچرسٹک پرسپیکٹو میں اور ویژنری قسم کے ممبرز ہوں اور وہ فیوچر میں چینج پروجیکٹ کریں, یا پھر آرگنائزیشنل پروسیسز کا بھی یہاں پہ اس خاص پوائنٹ پہ اس نے رول ڈی ایمفیسائز کیا ہے ایز اگینسٹ ٹو چینج روٹین پروسیسز کو. اسٹیبل پروسیسز کی جو اس نے بات کی ہے کہ وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں ٹو انگیج انوائرمنٹ, ہینس کین ریزلٹ ان meaningful organizational change. So according to him, many of the most stable procedure in organization are procedures for responding to economic, social and political context. یہ جو آرگنائزیشن نے سجیسٹ کیے ہیں اسٹیبل پروسیجرز, ان کے ذریعے آرگنائزیشن انفیکٹ چینج امپلیمنٹ کرتی ہے, اور وہ انوائرمنٹ کے اگر بریک اپ کریں ڈفرینٹ کمپوننٹس میں, جیسے پولیٹیکل, اکنامک, سوشل اینڈ ٹیکنالوجیکل کانٹیکسٹ کہتے ہیں, تو یہ اسٹیبل پروسیجر جو ہیں ان کو ہیلدیلی انگیج کرتے ہیں, اور چینج امپلیمنٹیشن بیسیکلی آرگنائزیشن میں اس طرح آ کر ہوتی ہے. تو ہیئر بیسیکلی the significance is of organizational routines and organization routine processes and routine procedures. Now, according to March, theory of organizational change should not be different from a theory of ordinary action. یعنی آرگنائزیشن میں آپ آرڈینریلی جو اس کے ممبرز ہیں ڈفرینٹ ایکشنز لیتے ہیں, اس میں اور تھیوری آف چینج میں کوئی ہمیں واضح فرق نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تھیوری آف چینج جو ہے وہ تھیوری آف آرگنائزیشن ایکشن ان آرگنائزیشن کانٹیکسٹ اسپیشلی اس کو اس کے ساتھ کورسپونڈ کرنی چاہیے. تو جو آرگنائزیشن ایکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں کیا ہے, اس میں روٹینز ہیں اور روٹین پروسیسز ہیں. تو روٹین پروسیسز کس طرح آرگنائزیشن کو اڈیپٹیشن کے قابل بناتی ہیں, تو اس کے لیے کچھ ہمیں اڈیپٹیو سسٹم کے کچھ فیچرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. اچھا, وہ فیچرز کون کون سے ہیں؟ تو یہاں پہ مارچ نے 6 فیچرز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کہ آرگنائزیشن ایکشن کے حوالے سے اس نے اسے کلاسیفائی کیا ہے کہ آرگنائزیشنل ایکشن یعنی آرڈنری ڈے لائف میں آرگنائزیشن میں ایک ممبر جو ہے وہ کون کون سے کام کرتا ہے, کون کون سے ایکٹ کرتا ہے, کون کون سے ایکشن کرتا ہے. یعنی آرگنائزیشن میں ممبر آف این آرگنائزیشن جو ڈیلی روٹین بیسس پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے یا جو پرفارمر یا جو جس فینومینا میں انوالو ہوتا ہے وہ کیا ہے, اس کے فیچرز کیا ہیں. یہاں پہ بیسیکلی تھیوری آف آرگنائزیشن ایکشن کے یہاں پہ 6 فیچرز ہیں, اور اگر ہم ان 6 فیچرز کو سمجھیں تو پھر ہمیں تھیوری آف آرگنائزیشنل چینج یا اور چینج فینومینا کو بھی سمجھنے میں مدد ملے گی. ہم اس پہ 1 by 1 گو تھرو کرتے ہیں کہ یہ 6 فیچرز کون سے ہیں. تو فرسٹ لیٹ می آئیڈینٹیفائی دیز 6 فیچرز. نمبر 1 رول فالوئنگ, نمبر 2 پرابلم سالونگ, نمبر 3 learning, number 4 conflict, number 5 contagion, number 6 regeneration. So let me explain one by one all these features of theory of organization action. So number 1 is like rule following. Organization میں سب سے جو بیسک بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ نے رولز کو, نارمس کو, ان کو فالو کرنا ہے, جسے ہم ٹریڈیشنلی کہتے ہیں کہ جناب اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز SOPs کہتے ہیں, یا پھر اس کے لیے اور ورڈز ہیں کہ ڈیوٹیز ہیں کہ جی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, یہ سنگل لٹل ایکٹس ہیں کہ آپ نے اس طرح ایکٹ کرنا ہے. ڈیوٹیز, آبلیگیشنز یا رولز یا رولز یا کوئی ایک ایسا کرائٹیریا ہے جو آپ کی پرفارمنس سے یا ایکسپیکٹڈ پرفارمنس سے ریلیٹ کر رہا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے میننگ فل ایکشنز جو کہ آرگنائزیشن پرسکرائب کرتی ہے یا نیچر آف کانٹریکٹ پرسکرائب کرتا ہے یا جاب ڈسکرپشن پرسکرائب کرتا ہے, تو اس کے مطابق ہی آپ کو ایکٹ کرنا ہے.
تو چاہے جو بھی اسٹریٹجی ہو، چاہے سروائیول کی اسٹریٹجی ہو، گروتھ کی اسٹریٹجی ہو، یا کوئی بھی آرگنائزیشن، تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ایک پول آف پروسیجرز کہ جناب یہ پروسیجرز ہیں اور ہمارے یہاں ان پروسیجرز کی سگنیفیکینس کس وجہ سے ہے، اور ان پروسیجرز کے ساتھ ہم کیا میننگز اٹیچ کرتے ہیں. تو یہ دس از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ کہ پروسیجرز اور پروسیجرز کو کیا میننگز دیے جاتے ہیں. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ آسپیکٹ جو آرگنائزیشن میں ہے وہ پرابلم سالونگ، یعنی آرگنائزیشن میں آپ جو کام بھی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ پرابلم کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایکشن جو ہے آپ کا وہ بیسیکلی ایک پرابلم سالونگ ایکٹ ہوتا ہے، یعنی ہر ایکٹ آپ کا پرابلم سالونگ ایکٹ کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے. تو آپ جس پروسیس میں بھی انوالو ہیں اس میں آپ کو پاس بیسیکلی ایک ڈیسیژن لینا ہے. پھر آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اسٹیپس اگر آپ ریمائنڈ کریں، ریکال کریں اپنی میموری میں کہ جناب وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر الٹرنیٹیو لسٹ کرنا، پھر اس میں کہ کس طرح ہم اسے سالو کریں گے، پھر بیسٹ الٹرنیٹیو سلیکٹ کرنا، پھر اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا، اور پھر امپلیمنٹیشن کرنا، اور امپلیمنٹیشن کے بعد ایویلویشن کرنا. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جناب آرگنائزیشن میں بیسیکلی پرابلم سالونگ ہو رہی ہوتی ہے اور ویریس آلٹرنیٹیوز کو کمپیریٹیولی ایویلویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایکشن لیا جاتا ہے. اور ایکشن اگر یوزفل ثابت نہیں ہوتا، اس کا فیڈ بیک ملتا ہے، تو پھر ایکشن چینج کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک فینومینا ہے جو کہ آرگنائزیشن میں پرابلم سالونگ کے ایکٹ یا ایکٹس کی طرف ریفر کرتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم اب ہم ٹپیکل آرگنائزیشن پر آئیں گے تو اس میں جو چیز کنسیڈر کی جاتی ہے وہی کہ ریشنل ایکٹر ماڈل کی ازمپشن ہے، جسے ہم ریشنل ایکٹر ماڈل کہتے ہیں کہ ڈیسیژن میکرز دے آر سپوز ٹو بی ریشنل، کہ وہ ایک بیسیکلی ریشنل چوائس ڈیسیژنز ان کے ہوتے ہیں انڈر سرٹن اماؤنٹ آف رسک، اس کو کوانٹیفائی کرتے ہیں اینڈ دین ڈیفینیٹلی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کنڈکٹ کر کے. تو یہ بیسیکلی ایک ازمپشن ہوتی ہے کہ ڈیسیژن میکرز جو ہیں وہ ہمیشہ ریشنل اور ریشنلی آپریٹ کریں گے. تیسری چیز جو یہاں پہ ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ ہے لرننگ، یعنی ایکشن جو ہے وہ بیسیکلی آپ کیوں ایکٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاسٹ میں آپ ایک خاص طریقے سے ایکٹ کر چکے ہوتے ہیں اور اس بیسس پہ آپ نے لرن کیا. یعنی ایکشن ریلیٹ کرتا ہے آپ کی پاسٹ کی لرننگ سے، یعنی پاسٹ کی سکسیس سے، اور پاسٹ میں ایک خاص طریقے سے آپ نے کام کیا تو وہ سکسیس آپ کو ملی یا فیلیور ملا. تو اگر وہ سکسیس ہے تو پھر آپ کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرائل اینڈ ایرر بیہیویئر کا فینومینا بیسیکلی آپریٹ کرتا ہے آرگنائزیشنز میں بھی، کہ آپ کوئی بھی نئی چیز کو ٹرائی کرتے ہیں اور پھر اگر سکسیسفل ہوں تو اس کی پھر کنڈیشننگ ہوتی ہے اور ریپیٹ بیہیویئر ہوتا ہے، اور اگر فیلیور ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو اس سے لرن کرتے ہیں، لیسنز لرن کرتے ہیں تاکہ ایسا ریپیٹیشن نہ ہو، اور فیلیور کی ایٹ لیسٹ ریپیٹیشن نہ ہو. ہیومن مائنڈ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے سکسیسز کی اور سکسیسفل بیہیویئر کی ریپلیکیشن ہو، لرننگ ہو، اور نیگیٹو جو بیہیویئر ہے اس کی بیسیکلی ریپیٹیشن نہ ہو، اس کو ڈی لرن کیا جائے یا ان لرن کیا جائے. تو یہاں پہ فوکس یہ ہے کہ جو پاسٹ کا ہمارا جس قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ اس نے ہمیں سکسیس کی طرف لے گیا تو وہ ہم دوبارہ ریپیٹ کریں. تو یہ بھی آرگنائزیشن میں ایک بیہیویئر ہے اور آرگنائزیشن ایکشن کا ایک سورس ہے. تو جس کو ہم ان کامن ادر ورڈز ہم کہتے ہیں کہ ایکسپیرینشیل لرننگ، یعنی آپ لرن کرتے ہیں آن اکاؤنٹ آف یور اون ایکسپیرینسز، کہ آپ کی ایکسپیرینسز نے آپ کو کیسے سکسیس کی طرف لے گیا، اور وہ ان ایکشنز کو آپ پھر ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ سکسیسفل ایکشنز تھے، اور پھر دوز وچ لیڈ یو ٹو دی فیلیور، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی ویسے ایکشنز آپ نہیں لینا چاہتے. تو یہ ایکسپیرینشیل لرننگ بھی ایک سورس آف جسے نالج کریشن کہتے ہیں، یا سورس آف یہاں پہ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں جو کہ نالج کی بیس پر انسان ایکٹ کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی سورس آف ایکشن ہے یا
اگر ایکٹ چینج ہوگا تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن میں پھر الٹیمیٹلی یہی ہے کہ ایکشنز کے لیول پہ چینج ہو. اٹ از کنسیڈرڈ ون آف سیلینٹ ایسپیکٹ آف آرگنائزیشنل ایکشن. تو اس کو ہم لیٹر بھی اس پہ زیادہ فوکس کریں گے. یہ لرننگ آرگنائزیشن کی جب ہم بات کریں گے یا آرگنائزیشن لرننگ کے فینومینا پہ ہم بات کریں گے. فورتھ پوائنٹ از کانفلکٹ. That is, action can be seen as resulting from conflicting among individuals or groups representing diverse interests. The underlying process is one of confrontation, bargaining, and coalition, in which outcome depends on the initial preferences of actors weighted by their power. اب conflict بھی organizational behavior میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اس پہ فوکس کیا جاتا ہے, اور بیہیویئرل ماڈیفیکیشن کی جہاں پہ بات آتی ہے تو آرگنائزیشن ایکشن میں انفیکٹ جو یہ فورتھ ایلیمنٹ ہے وہ ہے کانفلکٹ. تو کانفلکٹ بہت ہی کامنلی اکرنگ فینومینا ہے آرگنائزیشن میں, اور اس میں جو بیسک سپوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ انڈیویجول کمپیٹ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور ڈیفینیٹلی ان کا انٹرسٹ کا پھر کلیش ہوتا ہے, اور ان میں بیسیکلی دے وانٹ ٹو سیکیور دیئر انٹرسٹ ایز سچ. اور پھر اس میں ایک نیگوشیشن, بارگیننگ, اور پھر اس میں کولیشن یعنی الائنس فارمیشن بیہیویئر, اور اس میں گروپنگس جسے ہم کامنلی کہتے ہیں کہ جناب آرگنائزیشن میں ہمیں ملٹیپل گروپس نظر آتے ہیں, سب گروپس نظر آتے ہیں, اور ان کی آپس میں سم واٹ کی ایڈجسٹمنٹ آپس میں چل رہی ہوتی ہے, اور بیہیویئر پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اس قسم کی بیہیویئرل فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے, اور کوآپریٹو اینڈ نان کوآپریشن ہو رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں. یہ ایکچوئل ایکشن لیول پہ مینیفیسٹ کرتا ہے. تو یہ کس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن میں کانفلکٹ ہے, اور کانفلکٹ بہت ہی آبویس ہوتا ہے آرگنائزیشنل فینومینا میں, اور اگر ہم اس ایکشن کو میئر کریں یا صحیح کریں یا ریگولیٹ کریں تو پھر سکسیسفل امپلیمنٹیشن بھی آرگنائزیشن میں اکر ہو سکتی ہے. اس میں ازمپشن یہی ہے کہ کانفلکٹ کو ہیلدیلی ریزالو کیا جائے. تو کانفلکٹ کو ہیلدیلی یعنی ایسے انسٹیٹیوشنل مینز اور میکانزمز ہوں آرگنائزیشن میں جو کہ کانفلکٹ کو ریزالو کریں. لیکن جو چیز یہاں پہ آرگنائزیشنل ایکشن کو ایٹریبیوٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ آرگنائزیشن میں ایک قسم کا نیگوشیٹڈ آرڈر ہے. ایڈگر شین نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ آرگنائزیشن میں بیسیکلی کوئی بھی فینومینا ہے وہ ٹاپ ڈاؤن بھی نہیں ہے, وہ باٹم اپ بھی نہیں ہے, بلکہ ایک نیگوشیٹڈ آرڈر, یعنی یہ جو آرڈر بظاہر لگتا ہے آرگنائزیشن میں اس میں ایک نیگوشیشن کا ایلیمنٹ ہے, اور یہ ایک سیٹلمنٹ ہے. اور پھر آپ کو اس کانٹیکسٹ میں ذرا دیکھیں کہ کوئی بھی ایک ایونٹ چینج ہو گیا ہے, انوائرمنٹ میں کوئی چینج آئی ہے, یا آرگنائزیشن کے انٹرنل انوائرمنٹ میں چینج ہے یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں, اور پھر اس ممبر کی اپنے ارد گرد جو سیٹلمنٹ تھی یا نیگوشیٹڈ آرڈر کی جو اسٹیٹس تھا اس میں کیا کوئی چینج آئی ہے کہ نہیں, owing to the change out there in environment اور in an external environment. یعنی کوئی اگر دیکھیں آپ کہ جی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آ گئی ہے فار انسٹنس, تو یہ جو آرگنائزیشن کے ممبر ہیں فار انسٹنس دے ہیو سم سارٹ آف alignment with that particular political party, تو ڈیفینیٹلی اس کی آرگنائزیشن میں اسٹیٹس کا یا اس کی اگر اس کی کوئی لنکیج ہے یا ریلیشن شپ ہے یا اس کی کوئی ایسوسیشن ہے تو اس کے پرسیوڈ اسٹیٹس میں کوئی چینج آ جائے گی. پوائنٹ یہ کہ اب وہ ہی از آؤٹ ٹو ری نیگوشیٹ. دا سول تھنگ از کہ پھر یہ جو نیگوشیشن جو ہے یا نیگوشیٹڈ آرڈر جو ہے یہ فکس نہیں ہے, یہ بھی ایک ڈائنامک آرڈر ہے, یعنی یہ آرڈر بھی کنٹینیو ٹو ایوالو اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب آرگنائزیشن میں ایک آرڈر ہے جس میں کچھ ممبرز ویک پرسیو کیے جاتے ہیں پولیٹیکلی, پوزیشنلی, اور ان ٹرمز آف their status and role and all, or phi what happen if something happens, something get changed out there in environment, and owing to that change people who were considered earlier weaker اب ان کی perceived position میں کچھ change آ جاتی ہے, تو وہ جو negotiated order ہے وہ اب ریڈیفائن ہوگا. اور یہ پھر negotiation continuously چلتی رہتی ہیں, یعنی آرگنائزیشن میں conflict پرپیچولی ایگزسٹ کرتا ہے
اور پھر یہ جو نیگوشیٹڈ آرڈر کی سیٹلمنٹ ہیں یہ بھی ایوالو کرتی رہتی ہیں، اوور اے پیریڈ آف ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے ہی چینج آتی ہے، کوئی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انکریمنٹل چینج ہے یا سگنیفیکینٹ چینج ہے یا فنڈامنٹل چینج ہے، تو لائک وائز آرگنائزیشن میں بھی چینج ہوتی ہے. اب اگر آپ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کی ڈائنامکس دیکھیں گے یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں دیکھیں گے تو اس میں اس قسم کی چینج بڑی پروناؤنسڈ ہوگی کہ نیشنل پولیٹیکل لیول پہ اگر کوئی چینج ہے تو ممبرز آف این آرگنائزیشن ان کا جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ویز ویز چینج ہو جاتی ہے. اب نیگوشیٹڈ آرڈر کا مطلب بھی یہی ہے کہ ممبر آف این آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا بینیفٹس لے گا اور کون سے بینیفٹ وہ کمپرومائز کرے گا یا فورگو کرے گا، اور انٹرن وہ کیسے کوپریٹ کرے گا اپنے باسز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ اور اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی ایک ویو یہ ہے کہ آرگنائزیشن از نتھنگ بٹ اٹ از اے کائنڈ آف نیگوشیٹڈ آرڈر. اٹ ریفلیکٹس ٹائپ آف نیگوشیٹڈ آرڈر کہ ایک آرڈر تو ہے بظاہر لیکن اس میں بھی نیگوشیشن ہے، کنٹینیوس نیگوشیشن ہے. اور اگر کوئی ایسی چینج ود ان آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن ہے تو پھر وہ کیا کرے گی، آرگنائزیشن میں پاور یا ایلوکیشن یا ریسورس ایلوکیشن یا یہ جو ہے وہ اس کی یا ریسورس ڈسٹریبیوشن یا پاور ڈسٹریبیوشن یہ چینج کر دے گی. تو پھر وہ جو آرڈر ہے وہ ری نیگوشیٹ ہوگا، یعنی دوبارہ پھر بارگیننگ نیگوشیشن اور سیٹلمنٹ ہوگی. تو ایک ویو جو آرگنائزیشن میں یہ ہے کہ کانفلکٹ ہے، اور کانفلکٹ لیڈز ٹو سم کائنڈ آف پولیٹیسائزیشن فینومینا کہ آرگنائزیشن میں پالیٹکس آن گوئنگ ہے. سو اندر پوائنٹ از بیسیکلی آف کنٹیجین. سو واٹ از مینٹ بائی کنٹیجین کہ ایکشن کین بی سین ایز اسپریڈنگ فرام ون آرگنائزیشن ٹو اندر. The underlying process is one in which variation in contact among organization and in the attractiveness of the behavior or beliefs being imitated affect the rate and pattern of spread. یعنی یہ کنٹیجین کا ورڈ اگین کنٹیجیس، جیسے میڈیکل میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ ڈاکٹرز کا کنسرن سب سے بڑا یہی ہے کہیں یہ ڈیزیز کنٹیجیس تو نہیں ہے، یعنی ایک مریض سے دوسرے کو اور دوسرے سے ٹریول کرے سوسائٹی میں. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آرگنائزیشن کے جو ایکشن ہیں بیسیکلی ان میں ہمیں کنٹیجیس آسپیکٹ نظر آتا ہے کہ آرگنائزیشن ایک انڈسٹری میں آپریٹ کرتے ہیں تو جو کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری آرگنائزیشنز میں ہو رہا ہے، اس کے رولز ریگولیشن، اس کے ایکشنز، اس کے ریسورس ایلوکیشن پیٹرن، اس کی ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں، تو واٹ دین ہیپن کہ وہ بہت جلد وہی تھنکنگ، وہی پیٹرن، وہی بلیف جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کر دوسری آرگنائزیشن میں آتا ہے. تو یہاں پہ ٹرانسفریبلٹی آف بیسیکلی مینیجیریل آئیڈیاز، مینیجیریل بلیفز یا مینیجیریل ایکشن. تو ایکشن کا ایک جو ہے نا، ایکشنز بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں جس طرح آئیڈیاز ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو اسی طرح لوگ نوئنگلی اور ان نوئنگلی دے ایکٹ. اور ایکشن کا ایک ریزن یہ ہے کہ انڈسٹری وائڈ اگر کوئی چینج ہو جائے یا دوسرے آرگنائزیشن میں ایک خاص قسم کا ایکشن ہو یا خاص قسم کا ایک پیٹرن ہو، ورک پیٹرن، دین دیٹ از باؤنڈ ٹو افیکٹ یور آرگنائزیشن ایز ویل. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کیونکہ آرگنائزیشن کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ، اس کے لنکیجز ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی چینج آئے کسی بھی آسپیکٹ سے تو پھر وہ کنٹیجیس لیول پہ آپ کی آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ ایون ورلڈ وائڈ کوئی ہو. یعنی ایک ملٹی نیشنل اس کے ہیڈ کوارٹر میں جس قسم کی پریکٹسز ہیں وہ برانچز میں یا سبسیڈریز میں وہی ایکشنز لیے جائیں گے اور ان کے وہی میننگز لیے جائیں گے کلوزر ٹو دیٹ. ٹھیک ہے، کلچر افیکٹ کرے گا لیکن اس کا مین جو کنسرن ہوگا کہ میننگز ویسے ہی لیے جائیں جیسے کہ ہیڈ آفس میں یا انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر میں لیے جاتے ہیں. اور پھر وہ اس سوسائٹی میں یا اس کنٹری میں یا جہاں پہ برانچ آپریٹ کر رہی ہے وہ سائملٹینیسلی دوسری آرگنائزیشنز میں بھی وہ ایکشنز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے کیونکہ وہ اس خاص انڈسٹری میں آپریٹ کر رہی ہے اور دوسری آرگنائزیشن کے ایکشنز کو بھی افیکٹ کرتی ہے سائملٹینیسلی. کیونکہ آرگنائزیشن ایک سوسائٹی میں آپریٹ کرتی ہے تو وہ ایکشنز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. وہ ایون آئی وڈ سے کہ وہ سوسائٹی کے مینجمنٹ پیراڈائم کو افیکٹ ہوتی ہے. یعنی جو چیز
آرگنائزیشن اور ممبر آف این آرگنائزیشن جو ایکٹس پرفارم کرتے ہیں وہی مینیجرز, وہی ممبرز جب اپنے سوسائٹی میں جاتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں, سوشل پلیسز پہ جاتے ہیں, کلبز میں جاتے ہیں, تو وہی ایکشن جو آپ آرگنائزیشن میں لیتے ہو تو وہی چیز ایون ٹرانسفر ہو جاتی ہے سوسائٹی کے لیول پہ. سو ان دس وے یعنی ورکنگ ان آرگنائزیشن یا آرگنائزیشن دا وے یو ایکٹ ان این آرگنائزیشن از اگین اٹس اے میٹر آف اور سورس آف چینج جو کہ سوشل چینج بھی لے آتی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر. Now last point is regeneration. That means action can be seen as resulting from the intentions and competencies of organizational actors. So turnover in organization introduces new members with different attitudes, abilities and goals. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جی جو بھی ایکشن ہے آرگنائزیشن میں اور وہ جو ہے ریجنریٹ کرتا ہے اپنی کمپیٹنسیز, آرگنائزیشن اسے ریٹین کرتی ہے اور پھر ایک ممبر آرگنائزیشن کو چھوڑ کے چلا جائے اور دوسرا ممبر آ جائے تو وہ ممبر بھی وہی کمپیٹنسیز جو ہے وہ لرن کرے گا. اب یہاں پہ ٹرن اوور کا یا اپنے نئی ایکشنز اور نیا مائنڈ سیٹ اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور جوائن کرے گا آرگنائزیشن کو. اب یہاں پہ ٹرن اوور نارملی تو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جس آرگنائزیشن کا ٹرن اوور ریٹ ہائی ہوگا وہ آرگنائزیشن انہیلدی کنسیڈر کی جائے گی, لیکن یہاں پہ ٹرن اوور کے ساتھ کچھ پازیٹیو فینومینا ایسوسیٹڈ ہے کہ جب نیا ممبر آئے گا آرگنائزیشن میں بیکاز آف آرگنائزیشن ہیونگ ہائی ٹرن اوور ریٹ, تو وہ جو ایکشنز اس نے لرن کیے ہیں فرام ادر آرگنائزیشن وہ اس آرگنائزیشن میں بھی ریجنریٹ کرے گا, یعنی یہاں پہ ان کی اگین فردر گروتھ ہوگی اور اس کی جنریشن ہوگی. تو یعنی جو رولز اس نے لرن کیے ہیں, یعنی ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کا ممبر جب پبلک سیکٹر کو چھوڑ کے پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا تو پبلک سیکٹر کا جو رولز انٹرپریٹیشن کا بیہیویئر ہے یا پرابلم سالونگ کے اس کی ایکشنز ہیں وہ چیز اس آرگنائزیشن میں اگین ریجنریٹ کرے گا یا ریپلیکیٹ کرے گا. تو یہ فینومینا بیسیکلی ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ جو 6 ایٹریبیوٹس ہم نے اسٹڈی کیے ہیں یہ بیسیکلی ہمیں آرگنائزیشنل ایکشن کی ایک تھیوری کے سیلینٹ آسپیکٹس ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آرگنائزیشن اپنے ایکشنز میں کس طرح چینج لے آتی ہے ٹو کوپ اپ ود انوائرمنٹ. اور آج کے اس نوٹ اور اس پوائنٹ کے ساتھ میں اپنا سیشن کلوز کرنا چاہوں گا جس میں ہم نے بات کی آرگنائزیشنل روٹینز کی, آرگنائزیشنل پروسیسز کی, اور ایک یہ بات ہم نے اسینشلی ڈسکس کی اور اس کے ویریس ایٹریبیوٹس ہم نے ڈسکس کیے, اور پھر یہ کیا کہ جناب آرگنائزیشن روٹین جو ہے جو کہ نیگیٹو کانسیپٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ کس طرح پازیٹیو اپنے ساتھ مینیفیسٹیشن بھی لاتی ہے, اور آرگنائزیشن روٹین ان فیکٹ میکس آرگنائزیشن اور انیبلز آرگنائزیشن ٹو چینج اینڈ کوپ اپ ود دی چینج environment. With this note, students, I wish you to say Allah Hafiz and goodbye.